السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں محمد مالک. ایک نیا دن اور نئی شہادتیں. آج ایک اور ینگ میجر 36 ایئرز ان کی عمر میجر عدیل زمان آج وہ بھی شہید ہو گئے باجوڑ میں. ان کے ساتھ ایک اور جوان بھی شہید ہوا. اس کے علاوہ آج 5 واقعات ہوئے جس میں 3 پولیس والے بھی شہید ہوئے. اس میں ایک ASI بھی تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دشمن سے کیا ہم نے لڑنا ہے, ہماری آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. وی ہوپ کہ یہ جو آنے والا سال ہے کم از کم اس سال سے بہت بہتر ہو. اور جب میں لڑائی کی بات کرتا ہوں تو وہ تو بھی آپ نے دیکھی جو سب کچھ لاہور میں اسمبلی کے پنجاب اسمبلی میں ہوا, وہاں جو تماشا ہوا, جو وہاں پہ ایک دوسرے کا دست و گریباں. اور اٹ ہیز بیکم, لوگ پوچھ رہے تھے ان نئی ٹاکس کا کیا بنے گا جب نیا راؤنڈ چلا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے آفر کیا اور ادھر سے PTI نے, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا بلف کال کر لیا گورنمنٹ کا اور کہا کہ ہم بلا کسی شرائط کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جو پنجاب میں ہوا, آئی تھنک یہ ٹریلر سب کے سامنے آ گیا ہے کہ کون کتنا سیریس ہے گفتگو کے بارے میں. ہم کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ میرے پاس ایک خاص خبر بھی ہے, وہ بھی میں پہلے آپ سے شیئر کر دوں. خبر یہ ہے کہ جب یہ آفر ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے آفر دی, تو یہ کسی بڑے مشورے کے بعد یہ آفر نہیں آئی تھی. پرائم منسٹر نے اپنے سے آفر دی تھی. بہرحال بعد میں جب بڑے آپس میں بات کرتے ہیں تو میری خبر یہ ہے کہ 2-3 چیزیں حکومت کو ایڈوائس کہہ لیں, آپ سجیشن کہہ لیں, دی گئی کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جب تک وہ نہیں ہوں گی تو بڑا مشکل ہوگا کوئی بات چیت آگے معنی خیز سٹیج میں داخل ہو. ایک تو یہ کہ جو سے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ایکس اکاؤنٹس آپ ان کو کہہ لیں, PTI آفیشیل, خود عمران خان صاحب کے نام سے جو ٹویٹس آتے ہیں, اور بتایا گیا کہ 13 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو بڑے ان ایکویویکلی PTI کے ہائی پروفائل اکاؤنٹس ہیں. انہوں نے جب تک ان کی زبان نہیں بدلے گی, ان کی چیزیں نہیں بدلے گی, جو وہاں سے گالی گلوچ ہوتا ہے ملکی قیادت کے خلاف, فوجی قیادت کے خلاف, خاص طور پہ آرمی چیف کے نام پہ بھی, یہ سب کچھ یہ جب تک نہیں ہوگا یہ باتیں آگے نہیں بڑھ سکتی. دوسری جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہ PTI کو بڑا ایک کلیئر سٹینڈ لینا ہوگا تحریک طالبان پاکستان کے اوپر, تحریک طالبان افغانستان کے اوپر, اور یہ تمام ٹیررسٹ جو اسٹریٹجی ہے نیشنل سیکورٹی ایجنسی, جب تک تحریک اس پہ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ سٹینڈ نہیں لے گی باقی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی. اور میٹنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک جملہ بھی ادا کیا گیا کہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آسانیاں ہو سکتی ہیں عمران خان کے لیے. اب آسانیوں کا مجھے نہیں پتا کہ جیل کی آسانیاں ہیں یا اس سے بڑی بات ہے, بٹ دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس وقت معاملات کہاں کھڑے میں. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک اور سوشل ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا. ابھی حال ہی میں اسٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل اسمبلی کی ہے اس نے یونانیمسلی ریجیکٹ کر دیا ایک بل ڈرافٹ آیا کہ جو زبردستی جہیز مانگتے ہیں لوگ, اس کو اس کے خلاف قانون بنایا جائے اور اس کو ایک کوگنیزیبل افینس بنایا جائے جس میں اریسٹ بھی ہوں, فائن بھی ہوں. زبردستی جہیز مانگنے پہ, جہیز دینے پہ پابندی نہیں, لیکن اگر کوئی مانے اس کو ہمارے پارلیمنٹ ایجنٹ نے کیوں اڑا کے سائڈ پہ پھینک دیا, اس پہ بات کریں گے. پہلے ذرا پالیٹکس پہ آ جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ, بہت شکریہ, PMLN سے تعلق ہے. شفیع جان ہمارے ساتھ ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM KP. لیکن پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب اسمبلی میں جھگڑا ہوا ہم نے دیکھا, وہاں کے وزیر مینا خان وہ بھی گتھم گتھا ہو رہے ہیں پولیس سے, پولیس والے ان پہ دھکے دے رہے ہیں. اٹ واز این اگلی سین جو کسی بھی پارلیمان میں ہونا نہیں چاہیے. ذمہ داری وہ تو خیر آپ دونوں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں, لیکن اس کی کلیریفیکیشن دی ہے پنجاب اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے. وہ ذرا سن لیں پہلے. میں نے یہ اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ, ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا. یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس ID کارڈز بھی نہیں تھے. سیکورٹی سٹاف نے اس پہ ان کو روکا, وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی, اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفنس وٹنسز کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس لی, ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ, اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں, اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ, ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز, جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارج
چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، ایسے کنوکٹس جو کہ ایکچولی دے آر چارجڈ ود سچ لائک ایکٹس جن کی پریونشن کے لیے یہ ایس او پیز بنتے ہیں، تو پھر ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگے مارتا پھرے. ماسی کا بیڑا. سیٹ افنان ذرا یہ بتائیں نا آپ لوگوں نے کیا کیوں رف ہینڈلنگ؟ سی ایم ہے، ڈکلیئر پروگرام تھا اپنی پارٹی کے، انہوں نے ایم پی ایس سے ملنا تھا. وائی آل دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے جو لوگ انہوں نے لسٹوں میں جن لوگوں کے نام دیے تھے ان کو ہم نے اندر آنے دیا. جن لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو ہم نے روکا. ان میں ایک مینا خان صاحب کا بھائی بھی تھا. اور ظاہر ہے اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے اور کوئی بھی وہاں پہ جائے، میں بھی مثال کے طور پہ وہاں جاؤں یا آپ جائیں، تو وہ اندر نہیں آپ کو آنے دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس کا جو سویلائز طریقہ وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اسپیکر آفس تک جو ریلیونٹ بندے تھے ان کو آپ بتا دیتے کہ جی یہ لسٹ میں 4 بندوں کے نام اور ایڈ کر دیں. وہ نام اور ایڈ کر دیتے. اب سیکورٹی گارڈ سے آپ وہاں پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو جو لسٹ ملی ہے اس کے علاوہ کسی کو اندر نہیں وہ آنے دے گا. اور یہی اس نے کیا. بعد میں جب مینا خان صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا میرا بھائی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو اندر جانے دیا. لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہی نا اگر یہ لسٹ کے اندر شروع میں نام ڈال دیں. ہمیں کوئی اس بات کی خوشی بھی نہیں ہے. ہم یہ کوئی اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم کسی کو اس طرح تنگ کر کے خوش ہوں. تو ان کو چاہیے تھا کہ، اور جو باقی ملک احمد خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی لوگ اے ٹی اے کے مقدموں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی لوگ اس طرح کے مقدمے اگر وہ کانوکٹس ہیں، بھاگے میں عدالتوں سے سزائیں کھا کے بھاگے میں، تو آپ کی تو گرفت میں تھے، آپ نے پھر گرفتار نہیں. پھر اگر ہم ان کو چھیڑتے تو پھر اور تماشا وہاں پہ لگتا. تماشا تو لگ گیا جو لگنا ہے، پھر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ معاملہ تھا، جیسے ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ لوگ آئی ڈی کارڈ کے بغیر آئے ہوئے تھے. آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ کانوکٹس ہیں جو مطلوب ہیں؟ لسٹ آئی ہوگی پہلے. ہمارے جب لسٹ آئی بھی تھی نا، تو جب لسٹ آئی ان لوگوں کی اور آپ کو پتا لگا اس میں 5-10 لوگ وہ ہیں جو مقدمات میں سزا یافتہ ہیں، بھاگے میں ہیں اور یہ اشتہاری ہیں واٹ ایور، تو اس وقت آپ نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ لوگ آپ کی لسٹ میں قابل؟ ان لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں تھے، وہ ویسے ہی ساتھ آئے. وہ ویسے ہی ساتھ آئے، وہ بتایا تو ہے انہوں نے کہ وہ لوگ ساتھ آئے. اب ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. اگر مزید اندر جا کے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی، کوئی اسپیکر، لیکن آپ کو پتا تھا کون سے اشتہاری لوگ ہیں، آپ لوگوں نے جان کے گرفتار نہیں کیا کہ جھگڑا ہو جائے گا. ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے تھے وہاں پہ معاملہ زیادہ اور خراب ہو. ہمارے پاس رپورٹس تھیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو خود چاہیے تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو نہ لے کے آتے. آپ بھائی آپ کا ملک ہے، آپ جہاں مرضی جائیں، کوئی کسی کو نہیں روکتا. شفیع جان وہ تو کہتے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے یار، مینا خان کے بھائی تھا، ان کا نام لسٹ میں ڈلوا دیتے، اور آپ کے ساتھ تو اشتہاری لوگ تھے جن کی سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. سینیٹر صاحب نے شروع سے ہی غلط بیانی کا سہارا لیا. مینا خان افریدی صاحب کا کوئی بھائی ہمارے ساتھ نہیں تھا، نہ ہی کوئی کسی پارلیمنٹیرین کا رشتہ دار ہمارے ساتھ تھا. اگر یہ ثابت کر لیں کہ مینا خان صاحب افریدی کا بھائی ہمارے ساتھ لاہور بھی آیا ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. مالک صاحب یہ ساری من گڑت کہانیاں ان کے ساتھ ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ جان بوجھ کے کروایا گیا. یہ جو کچھ ہوا یہ پری پلان تھا. جو تذلیل انہوں نے ہماری کرنی تھی یہ سب پری پلان تھی، اور ہمیں پہلے سے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ ہمارے ساتھ وہاں پہ اتنی بدتمیزی بدسلوکی کریں گے. ہمارے ساتھ جو صحافیوں نے وہاں پہ اندر کیا، جو اسمبلی کے گارڈز نے کیا، کون سے مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ سی ایم خیبر پختونخوا 3 روزہ دورے پہ تھے. مریم نواز کی 3 سالہ جو لیکن شفیع جس قسم کے الفاظ مینا خان نے بھی استعمال کیے وہ بھی تو مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا نا. ان کو تو چھوڑیں، جنہوں نے جو کیا وہ بھی تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. سوال ہوا نہیں مالک صاحب، جو سوال ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا. اگر کوئی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو کر لے. یہ تو پھر مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ملک احمد خان صاحب کو جو ان کے ترجمان ہے پہلا پرچہ تو ان پہ کاٹیں. یہ چیز تو مریم صاحبہ کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دی ہے. جو سوال وہاں سے ہوا وہ کرنے والے سوال تھے. 9 صحافیوں کو، وہ بھی غلط تھا. مالک صاحب میں آپ کو ذرا بتاتے چلوں، 9 صحافیوں کو انہوں نے 2 دن پہلے راہداریوں میں انٹر کرانا تھا. یہ پلان بن گیا تھا. ان کو واٹس ایپ کے تھرو بریفنگ دی گئی، ایک جگہ بلایا گیا، واٹس ایپ کے تھرو پھر کویشچن بھیجے گئے. مالک صاحب افنان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور آپ کسی بھی ایم پی اے سے پوچھ لیں
पंजाब की असम्बली की बिल्डिंग के उस अहाते में जहां पे ये सब कुछ हुआ, वहां पे सहाफी का अंदर जाना ममनू है। आज तक उन राहदारियों में कोई सहाफी एंटर नहीं हुआ। इन लोगों को जबरदस्ती वहां एंटर कराया गया। और दूसरी बात जो लिस्टों की हो रही है, तो लिस्ट इन्होंने तकरीबन 500 मीटर दूर जो है हमारी गाड़ियों को रोका। हम वहां से पैदल चल के मेन गेट पे गए, मेन गेट से हम एंटर हुए, सिर्फ सीएम साहब की गाड़ी अंदर गई है, बाकी हम जितने लोग थे हम पैदल गए हैं। तो इनके पास लिस्ट थी, ये 500 मीटर जब हमारी गाड़ियां रोक सकते थे तो लोगों को भी रोकते, जिनके नाम लिस्ट में थे उनको छोड़ देते। तो ये प्री प्लान था, ये तस्लील करना इनके प्लान में था। उस्मा बुखारी जैसी साहिबा जब तक इन जैसे ओहदों पे फैज होंगी तो इनका मुकद्दर यही होगा जिस जलालत का इनका मैं एक पूछ लेता हूँ, अफरान ये बताएं, वो कह रहे हैं उनके तो भाई वहां थे ही नहीं। वो कहते हैं आप प्रूव कर दें कि उनके भाई तो आए नहीं। तो आपको जो उन्होंने बताया कि जी भाई था, उस पर झगड़ा हुआ, वो तो टोटली भाई को फारिग कर दिया उन्होंने। देखिए बात ये है कि इनके साथ अब ये कह रहे हैं, मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ जो ये कह रहे हैं इसको। अब ये बात ये है कि लोग तो इनके साथ आए थे ना जिनके लिस्टों में नाम नहीं थे। ये क्यों उन लोगों को लिस्ट में लेके आए थे जलील करवाने के लिए जिनके नाम आपने नहीं डाले थे लिस्ट में। और बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 27 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, ठीक है ना। बिजली वहां पे अवेलेबल नहीं है, रोजगार नहीं है। ये इनके वजीर आला कभी जो है वो इस्लामाबाद में घूम रहे होते हैं, भी काफी बच्चे स्कूल में जो कभी जो है खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन हमारी जाके परफॉर्मेंस देखे ना आप जाके परफॉर्मेंस हमारी देख लें इनके। एक मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी शफी जान साहब मेरी गुजारिश सुन लें, फिर देखें मेरी गुजारिश सुन लें आप, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं कि आप लोग एक हॉस्पिटल आप नहीं बना सके, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके आप लोग। आपके लोगों से पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल बनाया तो नाम अच्छा मुझे एक सेकंड इस तरह तो नहीं होता ना। ये कहते हैं कि आप लोग काम अपना करते नहीं है, सारे दिन आवारा गर्दियों में शफी जान एक सेकंड, अफरान एक सेकंड। आज चीफ मिनिस्टर केपी ने खत भी लिखा है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, जिसमें उन्होंने सारी बातें की कि हमारे साथ जान के बुरा सलूक हुआ, सब कुछ हुआ, और हमारे खिलाफ डिजिटल मीडिया से आप लोगों ने एक कैंपेन भी चलाई। ये 27 का वाकया है जो असेंबली के अंदर झगड़ा हुआ। मैं 26 का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे आप लोगों का एक ट्वीट लगा हुआ है, वजीर आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत। इसमें वजीर आला पंजाब के साथ फोटोग्राफ आप लोगों ने छापी हुई है चीफ मिनिस्टर केपी की, ठीक है। लेकिन उसका हैशटैग कहता है नो ड्रग माफिया इन लाहौर। और फिर काफी और ट्वीट्स भी आपके चल रहे हैं आपके अपनी वेबसाइट पे गवर्नमेंट की पंजाब की, जिसमें नो ड्रग माफिया से इस किस्म की बातें हैं। तो उनकी बात में सदाकत तो लगती है कि आप लोगों ने माहौल जान के खराब किया था। ये सरकारी अकाउंट के ऊपर दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर की फोटो लगा के और ये कहना हैशटैग नो ड्रग माफिया लाहौर, ये कैसे जस्टिफाइड है? इसको कैसे आप जमहूरियत की बात करते हैं? साथ आप कहते हैं इन लोगों से बात करनी है, दूसरे आप उनके चीफ मिनिस्टर को ड्रग स्मगलर कहते हैं, तो फिर वो चीखेंगे तो सही नहीं। देखिए हमने कहीं इसमें ट्वीट में ये नहीं कहा कि वो ड्रग स्मगलर है। बात यह है कि इनके अपने लोगों ने, मेरी गुजारिश, तारर साहब ने नाम लेके कहा कि वो ड्रग स्मगलर हैं, वो उनके अपने लोग इल्जाम लगाते हैं। नहीं वो लगाते हैं, इनके अपने लोग कहते हैं कि इनका काम ड्रग स्मगलिंग का था। पिक्चर है जिसमें दोनों की मरियम पे क्या देखिए बात। अब इन दोनों में से चले मैं पूछ लेता हूँ, इन दोनों में से फिर एक तो ड्रग का काम कर रहा है ना, तो किसके इन्हीं के ऊपर इल्जाम है कहते हैं। लेकिन देखें बात यह है कि इन लोगों को ये बुनियादी तौर पे इनकी जो टोटल सियासत है वो ये रह गई है कि ये जाके कहीं पे इंतशार करें और वहां पे कहीं लाशें गिर जाएं या कुछ इस तरह का हो जाए ताकि लोगों की जो है वो नफरत को बाहर जा सके। ये सारा का सारा जो ट्रिप था उसका ऑब्जेक्टिव ही सारा का सारा ये था जी कहीं पे जाओ और आगे आग लगाओ। वो कह रहे हैं कि वजह हो ना हो आपने हर जगह दंगा करना होता है। साहबियों ने जो सवाल पूछा उसको भी इनके ऊपर हम बोला है, साहबी सवाल पूछ रहे हैं, उसका हमारे देखिए मालिक साहब जवाब दें साहबियों का। मैंने जब अफनान साहब को घेरा तो ये कहीं और भाग गए। मैं कहीं नहीं भागा बेटे, अभी आप बहुत छोटे हो, मुझे मौका देना। हाँ अभी आप बेटा अभी आप आराम से बात करें। हाँ अभी आप छोटे हैं, अभी आप भागने की बात ना करें, वरना अगर बाकी भगाने के है ना तो इधर आके बैठ जाओ, फिर जैसे मैंने तुम्हारे पहले वाले भगाए हैं ना तुम्हें भी भगाऊंगा। चलो कूल डाउन आराम से बात करो। जी शफी आप आराम से बात करो। मैं आराम से कर रहा हूँ, तुमने पहले भी गलत बात की, मैंने बड़े सब्र से काम लिया है। आराम से बात करो। जैसों को भगाना मुझे आता है, भगाना तुम्हें आता है, तुम्हारे सारे मैंने भगाए हैं यहाँ पे पहले। और अगर भगाना आते तो आगे बैठो ना, फिर मेरे साथ आगे बैठो। चलो शफी को जवाब तो देने देना अफरान, शफी को जवाब यार आप देखिए पहले इन्होंने बदतमीजी चले मैं शफी लिहाज किए जा रहा हूँ। देखिए मालिक साहब, चलो पॉलिटिक्स में लिहाज करना चाहिए एक दूसरे का।
دیکھیں مالک صاحب، نون لیگ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ کوئی پرفارمنس ہے، نہ کوئی گورننس ہے. ان کے پاس 9 مئی ہے اور 26 نومبر ہے. آج بھی جب اسپیکر نے، کیونکہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایک منصب پہ فائز ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، وہ شریف فیملی کا ذاتی ملازم بنا ہوا ہے. جس طریقے سے اس نے آج پریس کانفرنس کی، کیا زیب دیتی ہے اس کو ایسی باتیں؟ وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو. اور مینا خان صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی اس نے محترمہ کے ساتھ منسوب کر دیا، ہم نے تو اس کا نام نہیں لیا. تو ان کے پاس 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے. آج بھی ان کی پریس کانفرنس 9 مئی سے شروع ہوتی ہے اور 9 مئی پہ ختم ہو جاتی ہے. تو بڑا سمپل سا قصہ ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا. ریسٹ ایریاز کو کرفیو لگا کے سیل کیا گیا. جس نے ہمیں کھانا کھلایا اس کا لائسنس منسوخ. ہم جب واپس آ رہے تھے کل رات کو، میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ واپسی میں بھی انہوں نے ریسٹ ایریا کو سیل کیا ہوا تھا. اب واپسی ہم کے پی آ رہے ہیں. مطلب یہ کون سا قانون ہے؟ جب ہم جہاں جاتے تھے لاہور میں، وہ تو ویسے ہی کرفیو اور لائٹس آف کر کے، دکانیں بند کر کے، لوگوں کو بلڈنگز میں بند کر دیا. پھر آپ کے خیال میں یہ جو ڈائلاگ والا کی بات ہو رہی ہے آپ کی اور ان کی، وہ صرف باتیں ہی ہیں؟ وہ تو پھر اس میں وہ تو بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. بیکاز اصل مالک صاحب دیکھیں نا، آپ کی پاور بیس شفیع، آپ کی پاور بیس کے پی ہے، مسلم لیگ کی پاور بیس پنجاب ہے. تو اگر پنجاب آپ سے بات کرنے میں رضامند نہیں ہے تو اسلام آباد پھر کیسے رضامند ہوگا؟ مالک صاحب، مسلم لیگ نون کی پاور بیس کوئی نہیں ہے. یہ انلیگل طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ لاہور میں سی ایم خیبر پختونخوا جب آتے ہیں تو ان بوکلاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. 72 گھنٹے ہم نے وہاں پہ نہیں گزارے، 3 دن تو گزارے ہیں، لیکن 72 گھنٹے 70 گھنٹے کر لیں یا 65 گھنٹے ہم نے گزارے ہوں گے. جو ان کی انویسٹمنٹ تھی مریم نواز کے امیج بنانے پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، وہ ہم نے تہس نہس کر دی. لاہور میں جو خوف کا ایک بت تھا وہ ہم نے توڑ دیا. ایک کیا بت توڑا؟ وہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خوف کے بت توڑ دیا، آپ کو تہس نہس کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ضمنی انتخابات کا جو رزلٹ ہے نا، وہ ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا، بالخصوص ہری پور والا جو رزلٹ ہے. اب یہ اس کی کہانی کو ادھر ادھر گھمانے کے لیے کہ نہیں جی ہم یہ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ لاہور آئے ہیں، آپ تو پنجاب آتے ہیں، کتنی دفعہ آپ آ چکے ہیں. آپ اسلام آباد آتے ہیں تو پنجاب سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، کبھی کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا. آپ صرف ایک من گھڑت کہانی بنانا چاہتے تھے کہ جی دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، تاکہ آپ لوگوں کی نفرتوں کو ابھار سکیں اور اپنی کوئی بھی پاپولیرٹی کو واپس لا سکیں، جس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ. پھر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ صحافی سوال پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں. ہم نہیں پوچھ رہے، صحافی پوچھ رہا ہے، آپ کی برادری کا بندہ. بجائے اس کو جواب دیں کہ فلانا ہاسپٹل بنایا ہے، جواب ہی کوئی نہیں ہے. ایک ان کا وزیر بھاگا ہے آگے آگے، اب پیچھے صحافی بھاگ رہا ہے، آگے آگے وہ بھاگ رہا ہے. بھائی وہ ایک کافی ویسے شفیع وہ کافی فنی ویڈیو ہے جس میں وہ ایک وزیر سے پوچھتا ہے ہاسپٹل کا نام بتائیں تو وہ کہتا ہے آپ نے غلط سوال پوچھ لیا. نہیں سن لیں نا، اب سن لیں. جو ویڈیوز آئے ہیں، ایک بیچارے کارکن کو پکڑ کے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں. کارکن نہیں تھے، کسی سرکاری بندے کو پکڑ کے آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کنفرنٹ کرنا ہے مجھے کنفرنٹ کریں، کنفرنٹ کرنا ہے کسی وزیر کو کرے، کسی ایم پی اے کو کرے. تو یہ اسکرپٹڈ سارے ہاسپٹلوں کے نام بتائیں جو آپ نے بنائے. LRH، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس آپ نے نہیں بنایا، وہ پرانا بنا ہوا ہے. اور بتائیں، یہ پکڑا گیا آپ کا جھوٹ. اور تیسرا بتائیں نا، کوئی جھوٹ نہیں پکڑا گیا. یہ آپ کا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بہت زیادہ چیک کر لیں اپنا. ابھی وہ تو لیڈی ریڈنگ بھی پہلے کا ہے، لیڈی ریڈنگ بھی پرانا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپروو کیا. شفیع آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاسپٹل نہیں بنایا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امپروو کیا. وہ تو آپ کوئی بھی پینٹ شینٹ کرا دیں، کوئی دوبارہ پہ اپنا کچھ چینج کرا دیں، آپ کے ہم نے بنایا. ایسے تو نہیں ہوتا. اور لوگوں کے بنائے ہوئے ہاسپٹل. نام سن لیں نا، آپ نے سوال کیا، نام سن لیں. جی شفیع کو جواب سننے کو تیار نہیں ہے ان سے. جب یہ اب 9 مئی کی طرف بھاگے گی، مجھے پتا ہے. اب 9 مئی سوال کا جواب دیں. 3 ہاسپٹل جو میں نے آپ کو دے دیا. لیڈی ریڈنگ بھی نہیں ہو سکتا، حیات آباد بھی نہیں ہو سکتا، یہ سارے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. میڈیکل کمپلیکس ہم نے بنایا ہے. 3 ہاسپٹلوں کا نام نہیں بتا سکتے جو آپ نے بنائے. 13 سال ہو گئے حکومت میں، 13 سال ہو گئے حکومت میں. آپ کے پاس 3 ہاسپٹلوں کے نام بتانے کو نہیں ہے. پشاور کے لوگوں کو معلوم ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو معلوم ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پورے پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل آپ نے بنایا، دفن ہو چکا ہے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل آپ نے بنایا ہے. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس مسلم لیگ نون نے بنایا ہے. آپ لوگ آپ کو سیاست میں نہیں دیتا. جب سے کہتے ہیں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے ایک ہاسپٹل نہیں بنا، ایک یونیورسٹی نہیں بنی، اور آپ آگے بھاشن دے رہے ہیں. کے پیداوار میں اور کیا کیا ہے؟
ایک ہاسپٹل نہیں بنا. اچھا لاسٹ 10 سیکنڈز دونوں سے ایک سوال ہے. شفیع آپ کے خیال میں جو اب یہ بات چیت کی فضا چل رہی ہے، یہ مزاج تو جو اسٹوڈیو کا مزاج ہے یہ بیسکلی ایک لیب ماڈل ہی ہے، باہر بھی مجھے یہی مزاج نظر آ رہا ہے ہر لیول پہ. یہ بات چیت میں کوئی سیریس آپ کو کوئی بریک تھرو کی امید بھی ہے شفیع؟ اس ماحول میں ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جو رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا اس کے بعد جو تھوڑی وہ بچی کچھ امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. عفران کوئی امید ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف دنگا فساد کرتے ہیں، آپ کو امید ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی حالات بہتر ہوں. وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈائلاگ کی پہلے بھی آفر کی تھی، ابھی دوبارہ بھی کی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو بیانیے کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے. یہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں کرنے سے آپ پاپولر نہیں ہوں گے. آپ کام کریں گراؤنڈ پہ اور ہمارے سے بات چیت کریں، آپ کو ہی فائدہ ہوگا اور خیبر پختونخوا کے عوام کو فائدہ ہوگا، پورے ملک کو فائدہ کہ ہم ہوگا. آپ سے بات چیت کریں. چلیں جی، انہوں نے کیا آپ ہیں ہی بے اختیار، آپ سے کیا بات کریں، آپ پھر اپنا کر لیں جو کر رہے ہیں. چلیں شفیع آپ کا شفیع جان بہت شکریہ. ڈاکٹر عفران آپ کا بہت شکریہ. برادر ناظرین آپ نے جو مزاج دیکھ لیے، جو باتیں دیکھ لی، میرا خیال ہے یہی اس بات کا جواب ہے کہ اگر کسی کو کوئی امید لگائے تو کس امید کی بیسس پہ لگائے. خیر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ہم ذرا دوسرے ایک سیریس سوشل ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. آج ذرا بات پالیٹکس سے ہٹ کے ہو جائے. ایک بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان میں، وہ ہے جہیز کا، اور یہ خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں تو جہیز ایک لعنت سی بن گئی بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں ماں باپ قرضے اٹھا کے جہیز بناتے ہیں اور گلوریفائی بھی کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کے ایونٹس آپ دیکھیں گے جہاں پہ دھیرانی پروگرام یا ہماری بیٹی یا فلانا پروگرام جس میں کلیکٹیو میرجز بھی ہو رہی ہیں اور پھر جہیز کے نام پہ کپل کو چیزیں دی جاتی ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ گھر کے لیے دونوں کی ہیں، جہیز کو ری انفورس کیا جاتا ہے. 1976 میں بھی قانون تھا، اس میں بھی ڈاوری کے اوپر، جہیز کے اوپر کافی باتیں تھیں. لیکن اب پچھلے دنوں ایک بل موو ہوا. شمیلہ فاروقی صاحبہ جو ہیں پی 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 کی ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک بل موو کیا. پہلے تو ایک سال یہ پروسیس کے اندر ہی گما رہا، پھر ممبرز نے یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ شاید شادیاں رکوا دے گا. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس بل میں خاص سب سے بڑا فرق صرف یہ ہے پرانے بل سے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو ہیں، کہ زبردستی جہیز مانگنے کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے. بہت سے ممبرز نے کہا کہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس ملک میں زنا بالجبر ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، جس کی منیمم سزا عمر قید ہے، میکسیمم سزا موت ہے. لیکن اس میں جو آج تک کنوکشن ریٹ ہے وہ %0.5 سے بھی کم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قانون کو ہٹا دیں کیونکہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. مخالفت کیوں ہے اس بات کی؟ اس پہ سپریم کورٹ کا ایک 2025 اپریل کا ڈبل بینچ کا ایک فیصلہ بھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو زبردستی جہیز مانگے یا ایسی چیز کرے وہ کانسٹیٹیوشنل اور اسلامک فریم ورک کی نفی ہے. تو پھر اس پہ اتنا جھگڑا ہے کیا؟ ہمیں آج جوائن کیا ہوا ہے نوشین افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں ایم این اے PMLN کی. انہوں نے اس پہ ان کے اعتراضات تھے اس بل کے اوپر. شمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں MNA PPP کی، جنہوں نے بل موو کیا تھا. اب شمیلہ پہلا جو اعتراض ویری کوئکلی I'll keep moving between you two، کہ انہوں نے کہا کہ یار 76 کا پہلے ہی ایکٹ ہے، اسی میں کچھ چیزیں امپروو کر لیں اور زیادہ باتیں آپ نے ریپیٹ ہی کی ہوئی ہیں. بگیسٹ ڈفرنس آپ کا نیا بل لانے کا کیا تھا؟ اور اس میں سب سے بڑا فرق وہی ہے کہ یہ قابل سزا جرم ہے اور دس از یور پرائمری موٹو. شکریہ مالک صاحب. جسٹ ٹو اسٹیٹ دس ویری ویری کوئکلی، 1976 کے بل میں اور 2025 کے میرے بل میں سب سے بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈاوری پہ کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے. 1976 کے بل میں کی لمٹ ہے 5,000 روپے کہ آپ 5,000 روپے تک جہیز دے سکتے ہیں. میں نے یہاں کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے، میں نے جہیز رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کوئی لمٹ لگاتی آج کے دور میں 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 10 لاکھ تو میں جہیز کو لیجیٹمائز کر رہی ہوں. میں نے کہا دیر از نو کانسیپٹ آف جہیز. اف دس از این اینٹی ڈاوری بل دیر از نو جہیز. جہیز کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب میں ہے. ہاں رضاکارانہ طور پہ اگر لڑکی کے والدین، اس کے رشتے دار لڑکی کو شادی سے پہلے، شادی کے دوران یا شادی کے بعد چیزیں دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، موویبل اموویبل پراپرٹی دیتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. دیر از نو ڈاوری.
اور ابھی آپ نے بات کری کہ زور زبردستی، یس، زور زبردستی سے، کوئرژن سے، پریشر دے کے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ جہیز مانگیں گے تو وہ اس پہ سزا ملے گی آپ کو منیمم 5 سال اور 2.5 لاکھ روپے جرمانہ. یہ میں نے اس کا ڈالا ہے. یہ دو بہت بڑے بنیادی فرق ہیں. تو میٹنگ میں تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح آپ چاہ رہی ہیں یہ تو شادیاں نہیں ہوں گی، بغیر جہیز کے شادیاں کیسے ہوں گی؟ جی مجھے بڑی ووکلی میل ممبرز نے یہ کہا کہ آپ تو شادیاں رکوا دیں گی، اگر جہیز نہیں دیں گے تو آپ تو شادیاں رکوا دیں گی. ایکچولی ایشو پتہ ہے کیا ہے مالک صاحب، کہ انفارچونیٹلی میرے سارے کولیگز ہیں، میں بہت عزت کرتی ہوں، لیکن وہ بل نہیں پڑھتے. دے ڈونٹ ریڈ دا بلز. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو بل پڑھ کے آتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، تو کیا 1976 کے بل پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ 5,000 کا جہیز دیا جا رہا ہے کیا؟ یہ جو لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں یا والدین جو ہیں وہ رو رہے ہیں قرضے لے لے کے جہیز جمع کر کے بچیوں کی شادی. یہاں پہ تو شمیلا ون ڈش والے قانون پہ عمل نہیں ہو رہا. نوشین صاحب ذرا آپ کو میں لے آتا ہوں. مجھے یہ تو بتائیں کیوں؟ بیکاز میسج جب آپ جہیز کو لیجٹمائز کرتے ہیں، ایک میسج یہ جاتا ہے کہ، اور کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کی اس میٹنگ میں لوگوں نے، کہ دیکھیں جہاں جہیز جاتا ہے نا وہاں لڑکیوں کی شادی بہتر چلتی ہے. میرا تو خیال تھا شادی میں سب سے قیمتی چیز وہ بیٹی ہوتی ہے جو آتی ہے کسی کی، اور آپ کے گھر میں آپ کی نسلیں آگے چلتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے قیمتی اس کی شادی اس بنا پہ نہیں چلے گی کہ وہ لڑکی کتنی اچھی اور سب کچھ ہے، اس کی اس بیس پہ چلے گی کہ اس کے پیچھے جو ٹرک آ رہا ہے اس کے اندر کتنے فریج پڑے ہوئے ہیں، کتنے ٹی وی پڑے ہوئے ہیں. آپ کو اعتراض ہے کیا؟ کیوں یہ جرم نہ ہو؟ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. کیا زبردستی جہیز مانگنا شرعی طور پر، قانونی طور پر ایک جرم نہیں ہے؟ بالکل ہے. بہت شکریہ مالک صاحب. کیوں نہیں کرتے؟ میں اس پہ بات بالکل کروں گی. شرمیلا کا ایک اچھی ایفرٹ تھی، اور خواتین کے لیے تو بل بننے چاہیے، اور ہمارا یہ بالکل جو ہے، میرا بھی شرمیلا کے ساتھ ہر چیز پہ میں ایگری کرتی ہوں. لیکن جس بل کی میں پرٹیکولرلی بات کروں تو 1976 کا جو ہے ہمارا ایک آلریڈی پاس ہوا ہے، ڈاوری اور برائڈل گفٹس کا ریسٹرکشن ایکٹ، 4 جون کو وہ پاس ہوا. اس کی اور اس کی جو شکیں ہیں یہ آلموسٹ سیم ہے. اس میں بھی سزا ہے کہ اگر ایک لمٹ آپ کراس کرو گے. شرمیلا نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی. نہیں، اس میں سزا جو انہوں نے ویلیوز رکھی ہوئی ہے نا، جو آپ تو ویسے ایکسیڈ کرنے 76 تھی اور 25,000 ہے، وہ تو بے تکی پرائسز لگیں گی. وہاں پہ ان لمٹس ویلیوز کے اوپر سزا ہے. وہاں یہ زبردستی جہیز لینا جرم قرار نہیں دیا ہوا. میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ اس میں مالی حدود جو ہیں انہوں نے وہ ان کا ایک تعین کر دیا تھا کہ اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، آپ کو سزائیں ہوں گی، آپ کو جو ہے قید بھی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی فوجداری کا. تو اگر آج چلیں، میں آپ کا سوال کرتا ہوں، اگر آج آپ کہتی ہیں کہ ہم ڈاوری کی لمٹ کر دیتے ہیں 10 لاکھ، تو میں جا کے اگر رشتہ کر رہا ہوں اپنے بیٹے کا، تو میں جا کے دوسروں کو 10 لاکھ کے اندر جتنی مرضی زبردستی کیوں نہیں، 10 لاکھ میں تو 3 موٹر سائیکلیں آتی ہیں، 2 فریج آتے ہیں، کمرے کا فرنیچر آتا ہے، تو 10 لاکھ کا میں ان سے زبردستی لینے میں حق میں جانے دوں گا؟ نہیں سر، میں ڈاوری کے فیور میں نہیں ہوں. میں بالکل نہیں چاہتی. جو لوگ زبردستی ڈاوری مانگتے ہیں اور آگے سے جو پیرنٹس دیتے ہیں، وہ دونوں برابر کے جو ہے. تو اس میٹنگ میں پھر آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا شرمیلا کو کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو زبردستی والے حصے کو ہم لے آتے ہیں کہ یہ مانگنا جرم ہوگا، قابل سزا ہوگا، باقی امینڈمنٹس ہم کر لیتے ہیں مل کے؟ میں نے سر، جب میں شرمیلا صاحبہ سے بات ہوئی اور میں یہ کہہ رہی تھی کیونکہ یہ بہت ڈیلے ہو گیا ہوا تھا، یہ پینڈنگ آ رہا تھا 1 سال سے. چیئرپرسن صاحب نے، جو ہمارے کمیٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا جی تمام ممبران اس پہ جو اپنی رائے دیں. میری شرمیلا صاحب سے بات ہوئی، میں کہا شرمیلا ہمیں اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، ابھی بھی ہم اس کو ریکٹیفائی کر لیں کچھ چیزوں کو. کیونکہ دیکھیں شرمیلا، جہاں تک میرا جو ہے اپنی ایک اوپینین ہے، آپ لوگ بھی سارے جو ہیں قانون ساز ہیں، اگر جس طرح نکاح نامہ آپ کی یونین کاؤنسل میں رجسٹر ہوتا ہے، کیوں نہ وہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ، کیونکہ سر یہ پرابلمز آتی ہیں خدا نہ خواستہ طلاق کے بعد، کہ مالیت جو ہے زیادہ تھی، کم تھی، فریقین کی لڑائیاں، اور میں اب بتانے لگی ہوں کہ کیوں نہ یہ ڈاکیومنٹ دونوں کی طرف سے سائن ہو کے جو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہم ان کو زیر غور لاتے ہیں. تو اس ڈرافٹ میں ہے کہ آپ لسٹ بنا کے پوری آپ سبمٹ کریں گے نکاح نامے کے ساتھ یونین کاؤنسل میں، وہ ایک رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی صورت میں. وہ پارٹ 2 ہے. میرا پہلے اس بات پہ اعتراض بتائیں کہ کوئی زبردستی اگر ڈاوری مانگے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے، یہ جرم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جرم ہونا، میں نے آپ کو پھر عرض کروں گی کہ جو پیرنٹس اس کو دیتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. اس کی رپورٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی رپورٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے بات سر، ہم لوگ، یہ بہت سینسٹیو ایک ایشو ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا حضرت فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی کی ایک سوٹ بیچی گئی اور اس کے بعد اس پیسوں سے، کیونکہ اسلام میں عورت کا جو خرچہ ہے مالی وہ اس کے مرد کی ذمہ داری ہے، والدین کہیں پہ وہ ذرہ کا کہتے ذرہ ہیں، کا یا سوٹ، تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ خوشی سے اپنی بیٹی کو تحائف دیتے ہیں۔ خوشی سے کون روک رہا ہے؟ مجھے سر کنفیوژن جو تھی، میں نے اس دن بھی شرمیلا سے بات کی تھی اس کمیٹی میں خود خاتون ہوں، میری خود بیٹی ہے، میں نے بھی کل کو اس کی شادی کرنی ہے، کنفیوژن جہاں آ رہی تھی اس کے شروع میں بڑا کلیئر ہے، میں سن لیں 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی یہ پروویژن وہاں اپلائی نہیں کرے گی جو گفٹ اپنی مرضی سے دیا گیا ہو۔ مالک صاحب میں عرض کروں، میرے جو کنفیوژن مجھے تھی ایز اے فیمیل وہ یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ جو امیر طبقہ ہے، جو ایک بڑا سرمایہ کار ہے یا سرمایہ دار ہے، وہ اپنی بیٹی کو گاڑی بھی دے رہا ہے، نمود و نمائش پہ بھی پابندی ہے اسلام میں، اور اس میں آپ کی جو باہمی احترام ہے، آپ کی رضامندی ہے چیزوں پہ، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ ایک بندہ گاڑی دے رہا ہے اور اسی شخص جرم کا قرار ڈرائیور، دینے پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ سر میں کہتی ہوں جرم قرار دینا ہے، دونوں جو والدین دیتے ٹھیک ہیں ہے، وہ تو آپ کی میں اس سیکنڈری کی بات سپورٹ ہے۔ کرتی ہوں، لیکن اس میں جو ہماری دا کاؤنسل آف اسلامکل آئیڈیالوجی ہے وہ جو جب تک اپنی ریکمینڈیشنز نہیں دیں گے ہم یہ میٹر 2000 اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے، ایک میں آ رہا ہوں شمیلا، 2024 میں انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ اب ڈاوری برائڈل ایکٹ کو ٹویکنگ کریں، اپڈیٹ کریں اور پینلٹی 6 مہینوں سے بڑھا کے کم از کم 1 سال میں کریں جو قانون توڑتے ہیں۔ جی شمیلا۔ مالک صاحب، اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں، آپ مجھے کوئی آیت دکھا دیں، مجھے آپ کوئی حدیث دکھا دیں جہاں پر اس جہیز کو لیجیٹمائز کیا گیا ہو، اینڈ آئی ایم ویری سوری، میرا بل بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ممبرز نے نہیں پڑھا، کسی ممبر نے سپورٹ نہیں کیا۔ مجھے کہا گیا کہ جی آپ شادیاں رکوا دیں گی آپ اگر ہم اپنی بچی کو کچھ دینا چاہیں، میں بار بار پڑھتی رہی، بتاتی رہی، برائڈل گفٹس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، رضا کارانہ طور پہ اگر آپ کچھ بھی دینا چاہیں اپنی بیٹی کو، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، شادی کے دوران، اگر آپ لڑکے کو کچھ دینا چاہیں اس پہ بھی پابندی نہیں ہے، زور زبردستی پہ ہے، کوشن پہ ہے، لوگ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی بیچ کے قرضے لے کے پھر بھی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے، اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے بل نہیں ہے، نہیں جس کی جو یہ میرے متوسط نوشین طبقے کے لیے میں بل نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی پہ جتنا چاہوں دے دوں، نوشین اپنی بیٹی کی شادی پہ صاحب حیثیت ہے کچھ بھی دے دے، یہ ہمارے لیے بل نہیں ہے، ایگزیکٹلی پروٹیکٹ تو آپ نے متوسط طبقے کو بچانا ہے۔ یہاں تو جس کی 2-3 بیٹیاں ہوں وہ جہیز اکٹھا کرتے کرتے بندہ بکھر جاتا ہے نا۔ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بگ بزنس مین، ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، جو کہ پورے ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمیں عوام کی اس میں امبیلنس کیا ہے؟ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے، میرا سوال آپ سے میرا یہ ہے، وہاں پہ جو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اگر جہیز پہ پابندی لگی یہ بدماشی سے جہیز مانگنے پہ تو شادیاں نہیں ہوں گی، رپورٹ نہیں کرتے لوگ۔ ابھی آپ نے کہا ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ریپ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، جن کے اوپر سزائیں جو ہے نہ ہو رپورٹ، تو کیا آپ کو لگتا ہے سر ہمیں ضرورت ہے تو ریپ کو تو پھر آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ریپ اسٹیچو کو ہٹا دیں کیونکہ اس پہ رپورٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں سر، دیکھیں اس کا ایک فارمولا بن چکا ہے، یہاں پہ رپورٹ، یہاں پہ اویئرنیس کیمپینز کی ضرورت ہے، اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، 1976 کا بل موجود ہے، ایک ممبر دوبارہ آپ ان سے اگر آپ یہ پارٹ ان کے ساتھ جب اب یہاں اگری کر رہی ہیں، وہاں آپ نے کیوں نہیں اگری کیا کہ ہاں اس کو جرم قرار دیا جانا چاہیے؟ میں نے بالکل شرمیلا سے کہا تھا، آئی واز دا اونلی ون جس نے کہا کہ شرمیلا اس میں ہم تھوڑی سی چینجز کر لیتے ہیں، شرمیلا کو یاد ہوگا، آئی واز دا اونلی فیمیل ممبر جس نے ان کو سپورٹ کیا۔ مالک صاحب جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سارے ممبرز ایک پری ڈٹرمنڈ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ بل ریجیکٹ ہونا ہے اور ریجیکٹ کرنا ہے، کسی ایک نے نہیں کہا کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر لیں یا فلاں کر لیں، شمیلا کہہ رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز مالک صاحب، لیٹ می شو یو دیٹ لیٹر، کیونکہ اس بل کے اوپر ہم انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بیٹھی، میں ایک کمیٹی بنی، انٹیریئر منسٹری بیٹھی میرے ساتھ، اس بل میں آئی سی ٹی بیٹھے، کمشنر کے آفس کے لوگ بیٹھے، ڈسٹرکٹ اٹارنی بیٹھے، ہم نے مل کے اس بل میں ٹویکنگ کری، اس طریقے سے کری کہ یہ امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں، دا انٹیریئر منسٹری اینڈ دا آئی سی ٹی، اور یہ لیٹر میرے پاس ہے، میں نے آپ کو شاید بھیجا بھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، جس کے اوپر انہوں نے اگری کیا ہے کہ اس بل کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، جو امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ اگری کر رہے ہیں، ممبرز ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، چوری تو ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، تو ہم چوری کا قانون ختم کر دیں، قتل بھی ہو رہا ہے تو ہم قتل کا قانون ختم کر دیں، اگر امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے تو آپ پروسیس کو اسٹرینتھن کریں،
آپ عدالتوں کے اوپر مجھے اس میں نشین مجھے ایک بات لیکن آپ بتائیں، قانون مجھے بنانا کوئی نہیں چھوڑ نقص سکتے. بتائیں کہ اگر یہ قانون غیر قانونی ڈکلیئر ہو جاتا ہے زبردستی جہیز مانگنا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے کیا نیگیٹو فال آؤٹ ہے؟ میں تو چلیں رپورٹ اگر کروں کہ میری بیٹی سے اگر میں شادی کر رہی ہوں یا اپنی بہن کی کر رہی ہوں، اور اگر اگلا مجھے آ کے کہے کہ اس قانون کے مطابق چلیں اور میں رپورٹ کرنے تھانے پہنچ جاتی ہوں، فوجداری FIR کراتی ہوں، تو چلیں سمجھ آ جاتی ہے. کیا جو ایک وہ طبقہ جو کہ پہلے ہی اپنی عزت بچا رہا ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ کے لایا جہاں پہ اس سے کوئی ڈیمانڈ اگر آ گئی ہے، ہم اس کی سپورٹ میں نہیں ہے. میں پھر یہ کہہ رہی ہوں ہم اس کی سپورٹ میں نہیں ہیں، لیکن اس طریقہ کار کو اس طرح فال بنانا پڑے گا کہ وہ کیا طریقہ؟ اگر آپ جرم قرار نہیں دیتی تو کیا طریقہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں میں ایگزیکٹلی یہی میں بات کر رہا ہوں نا. میں اسی طرف آ رہی ہوں. آپ مجرم کے لیے مجھے آپ کی ہمدردی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک بندہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے اوپر سے جا کے ہم نے تو دیکھا نا، لڑکی والوں کو بلا لیں گے، ہم دیکھتے ہیں لوور انکم گروپس میں کیا ہوتا ہے، کمرہ دکھائیں گے، ہاں اس کمرے میں دیکھو نا فریج نہیں ہے، نیا فرنیچر نہیں ہے، چلو بچی لے آئے گی. یہ دفتر جاتا ہے، بڑا رکشوں میں خوار ہوتا ہے، موٹر سائیکل آ جائے گی. آپ اس طرح سناتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ بات نکل گئی اور کہیں شکایت ہو گئی، ذلیل تو میں ہوں گا لیکن ہو سکتا ہے میں اندر بھی ہو جاؤں، مجھے 2.5 لاکھ ٹھک بھی جائے، تو وہ 10 باری سوچے گا تو صحیح. شرمیلا کو کہا، شرمیلا کو نہیں، میٹنگ میں ہی کہا، جب آپ میٹنگ میں سارے ممبرز بولتے ہیں شرمیلا اس کو تھوڑا بدلیں. جس طرح شرمیلا کا ایک ڈومیسٹک وائلنس کا بل آیا تھا، اس پہ ٹرانسجینڈرز پہ بات ہوئی تھی، وہ ورڈ ہم نے ایڈ کرایا. ٹھیک ہے، جب یہ بات ہوئی میں نے شرمیلا کو کہا اس میں تھوڑی چینجز. شرمیلا وہ تو آپ سے اگری کر رہی ہیں کہ جرم ہونا چاہیے، وہ اس کی سبسیکوینٹ کلازز وغیرہ پہ تھوڑا سا وہ کہتی ہیں کہ آپ مل کے بیٹھ کے اس پہ کام کر لیں. میں ایگری. مالک صاحب اگر یہ باتیں کمیٹی میں ہو جاتی اور کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہو جاتی، ہم بالکل ٹویکنگ کر دیتے، جو چیزیں ایڈ سبٹریکٹ کرنی ہے. لیکن وہاں نہیں کہا گیا، وہاں ایسا کسی نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، کسی نے سپورٹ نہیں کیا. یہاں تک کہ جب چیئرمین آف دا کمیٹی نے کہا ووٹ کر لیں، کوئی ایک تو ہاتھ اٹھا دیتا نا، کوئی ایک تو ہاتھ اٹھا دیتا. نوشین آپ ہی ہاتھ اٹھا دیتی، مجھے مردوں پہ تو جب آپ سے کوئی گزارش کی کہ ہمارے پاس کوئی ایک ہاتھ اٹھا دیتا. کسی نے ایک ممبر نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس بل کے فیور میں. I don't want to put you in the spot. It's not fair کہ میں آپ کو پوری کمیٹی میں سے ایک بندے کو نکال لوں بیکاز میرے ساتھ اسٹوڈیو میں انفارچونیٹلی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا تو خیال تھا کہ کم از کم جو خواتین ہیں جس کمیٹی میں ہوں گی وہ تو اس کے لیے کریں گی. اچھا یار اس کو بھی آپ ریجیکٹ نہ کریں، ہم اس پہ امینڈمنٹس لے کے دوبارہ لے آئیں گے. میں نے عرض کی کیونکہ جب چیئر پرسن کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 سال سے پینڈ آ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، ہم لوگ 8 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کہا اس کے اوپر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، تو آگے سے چیئر کا بھی یہ کہنا تھا کہ دیر از لاٹ آف پینڈنسی ان دس بل. ہمارے اگلے بل بھی آنے ہیں. پھر 1976 کا اگر میں بل دیکھوں اس میں یہی چیزیں ہیں جو آلریڈی مینشن نہیں ہے، بہت مختلف ہے، بہت مختلف نہیں ہے. ایک اس میں ویلیوز ہیں، کس ویلیو کا گفٹ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ نہیں ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہمارے پاس جو ہے موجود ہے، میں پھر کہوں گی دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کے اوپر ایڈوائزری باڈی ہے، وہ آپ کو نہیں وہ ایڈوائزری باڈی ہے، وہ اپنی سجیشن دے سکتی ہے، وہ آپ کی بائنڈنگ. دس از ناٹ اے ریلیجس ایشو، یہ ایک سوشل انجسٹس. آئی تھنک ہیز اے پوائنٹ کہ یہ خالی ایک سوشل ایشو ہے، اس مذہب سے تو تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے بنا دیا جیسے برقعے کو ہم نے مذہب کا حصہ بنا دیا. برقع حجاب اپنی جگہ نہیں، وہ جو شٹل کاک برقع ہوتا ہے وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان میں بنا دیا نا. ہم تو خود ہر چیز کو سوشل ایشوز کو مذہب کے پیچھے لے جاتے ہیں. ڈسکشن چاہتا تھا یہ خواتین میں بیٹھ کے شرمیلا کو سب سے بات اگلی بار سپورٹ کریں گی، میں کروں گی، اور اس میں امینڈمنٹ چاہیے. شرمیلا میری ایک اور آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح نکاح نامہ آپ کی یو سی میں رجسٹر ہوتا ہے، آپ تو اس کو کمپلیٹلی بین کرنا چاہتی ہیں ان کیس اگر باقی لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، تو دس ڈاکیومنٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ ان دا یو سیز، کیونکہ اس کی مالیت کا بھی جو ہے بعد میں. شرمیلا آئی ایم ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 10 seconds، ایٹ لیسٹ وی گاٹ یو 1 vote جو اس کو جرم بنانے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. باقی چیزیں آپ سارٹ آؤٹ کر لیجیے گا ان کے ساتھ. We can't talk on it again. ہم اس پہ بہتری لا سکتے ہیں. مالک صاحب لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہی سوچ ہے جس کو شکست دینے کی کوشش کی تھی میں نے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ یہاں شروع ہوئی ہے. میں دوبارہ ہی بل ڈالوں گی، ٹھیک ہے 1 سال اور لگ جائے گا لیکن ڈالوں گی دوبارہ بل. ڈالیں نہیں چینجز کے ساتھ ڈالیں گے. I'll support you through the National Assembly. چلے she said with new changes she'll support you. نوشین افتخار بہت شکریہ آپ کا، شرمیلا فاروقی آپ کا بہت شکریہ. اب وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک.
ناظرین یہ بڑی ہی سینسٹیو بات ہے، لیکن آئی تھنک سوشل ایشوز کو سوشلی دیکھنا چاہیے. صرف اس لیے کہ امپلیمنٹیشن میں کیا امپاسبل چیز ہے، کیا مشکل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایک جرم ہے اور وہ جرم جو مذہب کے نام پہ کیا جا رہا ہے، جس کو آؤٹ آف دا بلو ڈال دیا گیا جیسے کوئی مذہبی فریضہ ہے یا مذہبی رزوم ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو شاید آپ مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے ساؤتھ ایشیا کی، اینڈ دس نیڈس ٹو بی سارٹڈ آؤٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.